الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا آلانا ومولانا ومنجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لائق حمد بیار ثنا بھی تو میرا معبود بیار خدا بھی تو ان کی ساری میری مقصود کے بندہ میں اپنے حبیب کا بہت اتنا کہ میری جان میں موجود بھی تو رحیم کر دے کرم تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں بندہ معبود اپنے کا جسے صلی اللہ کہتے ہیں بلال اولا بکمالہ کشفت وجہ بجمالہ اسولت جمیع بسالہ صلو علیہ وآلہ اللہ کریم کی بے حد حسنات درود آباد نبی دوال محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ دوست و عزیز بچوں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رحمت العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائے اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بدر والوں کا ذکر فرمایا۔ آج 13 رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کو بہت بڑا غزوہ ہوا جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، آپ کے 313 صحابہ شریک ہوئے اس بدر کے میدان میں کہ جہاں پر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک اور قربان جائیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ روزے سے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار فرمایا اور 17 رمضان المبارک 57 ہجری کو ام المومنین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ثانیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال کا بھی دن ہے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، وہ لوگ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت تنگ کیا، اب یہاں پہ ابھی تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، تو یہ مال و تجارت لے کر مدینہ کے راستے شام کی طرف جایا کرتے تھے، اور وہاں پر مکہ میں جب یہ قافلہ واپس آیا تو ابو جہل کو کہا گیا کہ مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ہماری اقتصادی توانائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے اس کے حکم پر مکہ سے کفار مکہ نکلے، جن میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ عتیبہ بھی تھے، اور یہ بدر کے میدان میں پہلے پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر جو پتھریلی اور پختہ زمین تھی وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ ادھر 12 رمضان مبارک کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 313 صحابہ کرام مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا قافلہ جب مدینہ سے نکل رہا تھا تو مدینہ کے لوگ، مدینہ کی عورتیں اپنے چھتوں پر بیٹھ کر اس پیارے قافلے کو دیکھ رہی تھی کہ جو بدر کے میدان میں جا رہا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان میں سے ایک ایسی ماں بھی تھی جس کا بھائی دنیا میں موجود نہ تھا، جس کا خامن اس دنیا سے انتقال کر کے چلا گیا، جس کا باپ اس دنیا میں موجود نہ تھا۔ جب اس نے اس پیارے قافلے کو دیکھا، رشک آیا، ذہن میں سوال آ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جو میدان بدر میں جائیں گے، کفار مکہ سے لڑ کر شہید ہو جائیں گے۔ کل بروز قیامت ان کی بہنیں کہیں گی کہ ہم شہید بھائی کی بہن ہوں، ان کی مائیں کہیں گی کہ میں شہید بیٹے کی ماں ہوں۔ لیکن جب یہ سوالات اس کے ذہن میں آئے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ چھوٹے بچے 2 بیٹھے تھے، وہ بھی اپنی ماں کا یہ حال دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ ماں کیا بات ہے، آج تیرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تم رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا تیرا باپ دنیا میں موجود نہیں، اگر ہوتا تو بھیج دیتی، میرا بھائی اس دنیا میں موجود نہیں، ہوتا تو بھیج دیتی، میرا والد اس دنیا میں موجود نہیں، ہوتا تو بھیج دیتی، میدان بدر میں جاتے، شہید ہوتے، کل میں بھی فخر سے کہتی کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں، میں ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں، میں ایک شہید باپ کی بیٹی ہوں۔ لیکن نہ میرا خامد یہاں پہ دنیا میں موجود رہا، نہ میرا باپ دنیا میں موجود ہے، نہ میرا بھائی دنیا میں موجود ہے۔ لیکن وہ بچے تھے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھ کر، جن کے دلوں کے اندر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی، کہنے لگے اما حضور آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنے باپ کی جگہ وہاں پہ لڑیں گے، وہاں سے شہید ہوں گے، کل قیامت والے دن تم بھی فخر سے کہو گی کہ میں ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں۔ جب ماں نے سنا خوشی سے جھوم اٹھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، میرا خامد اس دنیا سے انتقال کر گیا، میرا بھائی بھی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بھیج دیتی، میرے یہ باپ کے 2 پھول ہیں، معاذ اور معوذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ قبول فرما لیجئے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو بڑا تھا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو تو میں قبول کر لیتا ہوں، یہ میرے ساتھ چلے گا، یہ چھوٹا ہے ابھی تک صحیح طریقے سے یہ تلوار بھی نہیں چلا سکے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کو قبول کر لیا۔ اب چھوٹا بھائی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں مجھ سے چھوٹا ہے، یا رسول اللہ ہماری کشتی کرا لیجئے، وہ کون سا منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جا رہے ہیں، راستے میں دو چھوٹے بچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں اور جانے کے لیے یہ محبوب کریم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کرائی، جب ایک بھائی نے دوسرے کو اپنے بازو سے پکڑا، چھوٹا کہنے لگا اے بڑے بھائی تو قبول ہو چکا ہے، لیکن یہ وہ دربار ہے، وہ پیارا محبوب ہے کہ جو قبول کر کے پھر اپنے در سے دور نہیں کرتا۔ محبت سے ہمیں اپنی ماں نے بھیجا ہے، اگر تم گر بھی جاؤ تم یہاں اس دربار سے دور نہیں ہوگے، میں بھی قبول ہو جاؤں گا۔ چھوٹے نے بڑے کو گرایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، دونوں قبول ہو گئے۔ اب وہ منظر کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان مبارک کو جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو وہ پختہ زمین جو کفار مکہ نے لینی تھی اور جو مسلمانوں کے حصے میں آئی وہ ریتلی زمین تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے، وہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیارے صحابہ نے کھجور کے ٹہنیوں اور پتوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا، اور محبوب کریم علیہ السلام وہاں آرام فرما ہوئے۔ اور اگر آج اس بدر کے میدان میں جائیں تو وہاں جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چھپر تیار کیا گیا تھا 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری کو، جہاں پہ چھپر بنایا گیا تھا کھجوروں کے پتوں اور تنوں سے، وہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر مسجود ہوئی ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہ العالمین یہ کفار مکہ بڑے جو ہیں وہ ارادے کے ساتھ آئے ہیں، یہ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے آئے ہیں، یہ بڑے غرور و تکبر کے لیے کے ساتھ آئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم در دعا کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے سر پہ اوڑھی ہوئی تھی اور پیارے محبوب اس طرح دعا کرتے کہ وہ محبوب کریم علیہ السلام کی چادر نیچے آ جاتی، پھر میں اٹھا کر سر پہ رکھتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جا رہے ہیں تو ادھر میں نے دیکھا ایک لشکر آیا، اور وہ لشکر کس کا تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسی ہوا چلی، صحابہ فرماتے ہیں کیسی ہوا چلی میدان بدر کے اندر کہ آج تک کسی نے ایسی کوئی ہوا نہ دیکھی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ پھر ہوا چلی، پھر تیسری مرتبہ پھر ہوا چلی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں بھیجا، اور جب دوسری ہوا ہوا چلی تو حضرت میکائیل علیہ السلام 3000 فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترے، اور پھر جب تیسری مرتبہ ہوا چلی حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیارے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترے، اور وہ جب صفیں بن چکی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑے سے صف سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو پیٹ پر چھڑی ہے لگائی، فرمایا سواد پیچھے ہو جاؤ۔ جب سواد نے دیکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بدر کے میدان میں مجھے تکلیف دی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا، قربان جائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر لگ چکا ہے، سامنے کفار مکہ کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو ابھی لے لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا بات کرنے لگے حضور جہاں آپ نے مجھے مارا ہے
میرا جسم ننگا تھا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنڈلی سے اپنے کرتا مبارک اٹھائیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرتا مبارک اٹھایا اپنے شانوں کو، جب کرتا مبارک اٹھایا تو وہی مور نبوت جو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان میں رکھی ہوئی تھی، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی. آپ نے چوم لی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد تو نے اس میدان بدر کے اندر یہ کیوں کیا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے وقت میرا تھوڑا ہے، یہاں میدان لگے گا اور یہاں پہ میں شہید ہو جاؤں گا. اس سے پہلے میری خواہش یہ تھی کہ آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت مجھے بھی اپنی رحمت عنایت فرمائے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں وقت آیا کہ کفار مکہ نے بدر کے میدان میں کہا حل من مبارزن، اے کوئی مقابلے میں آنے والا. ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. کہنے لگے نہ یہ تو ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں، ہمارے قبیلے کے بھیجے جائیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اور وہ بدر کا میدان یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح اپنے والد کے مقابلے میں کھڑے ہیں، سامنے والد کھڑا ہے، ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اپنے والد کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. ادھر آپ کے سامنے ابھی تک عبد الرحمن نے کلمہ نہ پڑھا، مسلمان نہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ادھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے جب بعد میں کلمہ پڑھا تو کہنے لگا اے پیارے ابا جان، بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے عشق پر قربان آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں بلکہ محبوب کا گستاخ سمجھ کر دنیا میں یہاں سے جہنم رسید کر دیتا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار رنگین ہوئی اپنے ماموں کے خون سے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلوار بھی اٹھی ان کفار مکہ کے خلاف. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے یہ ہمیں درس دے دیا ہے اگر محبوب کا گستاخ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ قریبی ہو، اگر محبوب کا گستاخ ہو اسے اپنے رشتے کو نہ دیکھنا بلکہ محبوب کا گستاخ سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنا. آج تھوڑی سی بات پر ہم اپنے رشتوں پہ چلے جاتے ہیں، اپنا رشتہ رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، رشتہ رکھنے کے لیے محبوب کی سنت کو ترک کر دیتے ہیں، رشتہ رکھنے کے لیے اللہ کے حکم کو ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. لیکن قربان جائیے امام الانبیاء کے پیارے صحابہ پر، انہوں نے باپ بیٹے کا رشتہ نہ دیکھا، انہوں نے ماموں بھانجے کا رشتہ نہ دیکھا. آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام نے وہاں پہ تلوار نگین کی، یہ نہ دیکھا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ نہ دیکھا کہ وہ ہمارا باپ ہے. ابو عبیدہ نے یہ نہ دیکھا کہ میرا باپ ہے، اپنی تلوار سے اپنے باپ کو جہنم رسید کر دیا اور لوگوں کو پیغام دے دیا قیامت تک آنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سبق دے دیا کہ مسلمانوں یہ سبق یاد رکھنا، جب محبوب کی بات آئے، محبوب کے دین کی بات آئے، محبوب کی شریعت کی بات آئے تو پھر رشتے کو نہ دیکھنا بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری سنت کو دیکھنا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، میرے دائیں سائڈ پر ایک بچہ کھڑا تھا کہ جس کا قد بمشکل میرے کندھوں پہ آ رہا تھا. میں نے بائیں سائڈ پہ دیکھا تو ایک بچہ کھڑا تھا جس کا قد اس سے بھی چھوٹا تھا. آپ مجھ سے پوچھنے لگے اے چچا جان بتائیے اس بدر کے میدان میں ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹو بچوں آپ کو کیا ہے ابو جہل سے؟ کہنے لگے
اے چچا جان ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے سنا ہے کہ من سبا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا، میں نے یہ سنا تو میں نے سامنے دیکھا ابو جہل وہاں پہ جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ سامنے ابو جہل جا رہا ہے، تو اب میری انگلی اٹھنے کی دیر تھی، وہ بچے جھپٹے، ایک نے گھوڑے پر حملہ کر دیا، ایک نے ابو جہل پر حملہ کر دیا، اب اسے جہنم رسید کر کے حضرت معاذ آپ لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کا ایک بازو پر جو ہے تلوار لگی تو وہ لٹکنے لگ پڑا، تھوڑا سا جسم کا ماس، تھوڑا سا گوشت اس بازو پر لگا ہوا تھا، یہ جو ہے الگ نہ ہوا بلکہ تلوار چلاتے یہ بیچ میں آ جاتا، تو آپ نے اپنے اس بازو کو نہ دیکھا بلکہ اسے کاٹ کر ایک سائڈ میں رکھ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے، معوذ کہنے لگا حضور میں نے قتل کر دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تلواروں کو صاف تو نہیں کیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صاف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے تلواریں دکھائے، وہ ننھے بچے جو 7 برس کا تھا، 9 برس کا بچہ تھا، انہوں نے تلواریں دکھائی، اس پر رنگین کی خون لگا ہوا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا تم دونوں نے اس ابو جہل کو جہنم رسید کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود آپ ذرا میدان بدر میں جاؤ، ذرا اس کو دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، تو میں نے اس کے جو گردن تھی تن سے جدا کر دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہنم رسید ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، فرمایا ما ھذا الامہ کیس ما ھذا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مات فرعون ھذا الامہ، فرمایا کہ میرا اس امت کا فرعون اس دنیا سے جہنم رسید ہو گیا۔ مات فرعون ھذا الامہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ بدر کا میدان 17 رمضان المبارک پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ روزے سے تھے لیکن جنگ بھی لڑ رہے تھے، انہوں نے گرمی کو نہ دیکھا، انہوں نے پیاس کو نہ دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر وہاں پہ نکل پڑے۔ اس میدان بدر کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مشرکین جہنم رسید ہوئے، 70 کو قیدی بنا دیا گیا، جن میں سے 14 مسلمان شہید ہوئے، 13 وہاں پہ بدر میں شہید ہو گئے، ایک کو لے کر آ رہے تھے تو راستے میں وہ شہید ہو گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 مشرکین وہاں پہ ان کے جہنم رسید ہوئے تھے، 70 قیدی بنا دیے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن قیام کیا۔ 3 دن قیام کرنے کے بعد جب پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس پلٹ کر آ رہے تھے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ ہم اس سے پہلے چلے جاؤ اور وہاں مدینہ کے لوگوں کو بدر کے فتح کی خوشخبری سنا دو۔ وہ پیارے صحابہ آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی تو بعض کہنے لگے یہ کس طرح ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی کم تعداد 313 کی تعداد تھی اور کفار مکہ 1000 سے بھی زیادہ تھے، ان کے پاس شمشیریں بھی زیادہ تھیں، گھوڑے بھی زیادہ تھے، زرہ بھی زیادہ تھی اور جنگی آلات بھی زیادہ تھے، لیکن مسلمان کو فتح یاب ہوئے۔ تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اب دیکھو کہ منظر کیا بنا۔ ایک وہ منظر تھا جب پیارے محبوب کریم مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیت گا رہی تھی کہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر اس طرح آئے جس طرح کی چودی کا چاند چمکتا ہوا ہوتا کھڑا ہوتا ہے، اس طرح طلوع ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج بدر کے میدان میں پہلے غزوے میں جب فاتح بدر بن کر تشریف لائے تو وہی بچیاں وہاں پہ بیٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نغمہ پڑھ رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 22 رمضان المبارک کو فتح بدر بن کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اور جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر
محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تم اس کی جو ہے دیکھ بھال کرنا، اللہ رب العزت بدر جیسا تمہیں ثواب عنایت کریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا ہے، انہیں قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سیدھے جنت البقیع میں آتے ہیں۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیاری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنتی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت عثمان غنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیارے حضرت رقیہ کی قبر کو دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھا، امام الانبیاء کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تھوڑی سی مٹی ڈالی ہے، اگر آپ حکم ارشاد فرماتے ہیں اس مٹی کو اٹھا کر وہاں پر آپ کو رقیہ کا چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، فرمایا یہی اس کا آخری جو ہے وہ مقام ہے، اللہ رب العزت اس پر ہزار رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا غزوہ بدر جو لڑا تھا وہ 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں لڑا تھا، اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ اس جذبے کے ساتھ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، پیارے محبوب کریم علیہ السلام پر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گئے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 17 رمضان المبارک فاتح غزوہ بدر بھی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا بھی دن ہے، اور وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری رفیق حیات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہونے لگے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک حسین و جمیل عورت کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تصویر تھی وہ بھی دکھا دی گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ اس قسم کا جو ہے وہ تصویر ہے، کون سی عورت ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ امام الانبیاء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دیا، اور 9 برس کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور 9 سال ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ 18 سال کی عمر میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جو ہے وہ انتقال ہوا تھا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مہر رکھا تھا۔ اور پیارے صحابہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فقیہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، اور سب سے زیادہ حسین بھی تھی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو کنیت دی تھی، عرض کرنے لگی حضور سارے کی کنیتیں ہوتی ہیں، مجھے بھی کنیت ارشاد فرمائیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ام عبداللہ کنیت عطا کی تھی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبریل امین آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے عائشہ اور آپ کا نکاح آسمانوں میں کر دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مرتبہ اور مقام دیا کہ ایک بستر پر محبوب ہوتے
اسی بستر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، اور اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا قرآن اس بستر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتا تھا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی رفعت اور مقام تھا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جو ہیں وہ دوڑ لگایا کرتے تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے، پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی۔ امام الانبیاء تھوڑا سا کم ہوتے، رفتار کم کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلی جاتی، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوڑتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتی۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی بات پر ایک دفعہ آپ کی جو ہے وہ تھوڑی ناراض ہو گئی، لیکن اب ناراض ہو جائے تو ہمارا بھائی آتا ہے راضی کرنے کے لیے، کسی کا باپ آتا ہے راضی کرنے کے لیے، کسی کی برادری آتی ہے راضی کرنے کے لیے، لیکن قربان جائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت اور مقام پر کہ ادھر جو ہے وہ تھوڑی سی آپ ناراضگی کا اظہار فرمایا، ادھر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل میرے محبوب کو فرما دے، اے پیارے محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عائشہ تمہیں راضی کرنے کا یہ کسی دنیا نے مجھے حکم نہیں دیا، آپ کے بھائی نے نہیں دیا، آپ کے باپ نے نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا کہ جبریل چلے جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ میرے محبوب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرو۔ ادھر یہ الفاظ کہے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، اور پیارے محبوب کو حضرت عائشہ سے اتنا پیار تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فراخ دلی سے امام الانبیاء سے باتیں کر رہی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عائشہ نیاز مندی سے اختیار کرو، نیاز مندی سے باتیں کیا کرو، تو اس وقت آپ خاموش ہو گئے، اور جب خاموش ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جس طرح پیارے ابوبکر سے پہلے تم مجھ سے باتیں کر رہی تھی، فراخ دلی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، خوش ہو کر باتیں کر رہی تھی، اسی طرح باتیں کرنا شروع کر دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ بھی ایسا گوارا نہ تھا کہ پیاری سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ناراض کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہ آپ نے روزہ رکھا، کھانے کے لیے صرف ایک روٹی تھی، ادھر سائل آیا، آپ نے روٹی اسے عہد کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پیاری فقیہ تھی کہ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں امہات المومنین جو مسلمانوں کی مائیں ہیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو امام الانبیاء کے اہل بیت ہیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے جو پیارے محبوب کے پیارے صحابہ ہیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ نہ انگلی گھر والوں پر اٹھنی چاہیے، نہ صحابہ پر انگلی اٹھنی چاہیے، نہ اہل بیت پر انگلی اٹھنی چاہیے۔ اگر انگلی اٹھ گئی آپ کی نمازیں ضائع چلی جائیں گی، آپ کے حج عمرے ضائع چلے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امام الانبیاء نے حکم ارشاد فرمایا اس طرح ہماری زندگی جو ہے گزرنی چاہیے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جس طرح کے فطرانہ دیا جاتا ہے تو یہ اس دفعہ 170 روپے فی کس دینا ہے۔ 170 روپیہ فی کس، جتنے بھی افراد ہیں گھر کے انہیں جمع کر کے 170 روپیہ اس غریب کو دیا جائے، ان دین کی طالب علموں کو دیا جائے کہ جو غریب واقعی غریب ہیں، جو یہ بیکاری پیشہ ور بیکاری ہوتے ہیں،
ان کو اگر آپ نے صدقہ فطر دیا تو یہ آپ کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم جو بازار سے سامان لیتے ہیں 10 بار خریدتے ہیں اور جو رب کا حصہ ہوتا ہے ایسا دے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ راستے میں روڈوں پر یہ جو بھکاری ہوا کرتے ہیں، اگر ان کو آپ دیتے ہیں تو ویسے دے دیں، زکوٰۃ کے پیسے ان پر نہیں لگتے، صدقے کے پیسے ان پر نہیں لگتے، فطرانے کے پیسے ان پر نہیں لگتے۔ فطرانہ صدقات زکوٰۃ ان لوگوں پر لگتا ہے کہ جو اصل میں واقعی غریب ہیں۔ آپ کے اس محلے میں ایسے گھر موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں ایک ٹائم کا کھانا ہے، دوسرے کا نہیں ہے، اور وہ دینی مدارس کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اپنے طالب علموں کو کھانا کھلانے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہوتے، اور بلڈنگ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اگر ان کو دیے جائیں تو جہاں تک وہ دین چلتا رہے گا، جہاں تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پڑھائی ہوئی حدیث جو ہے وہ چلتی رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فی کس 170 روپیہ جو ہے وہ عید سے پہلے آپ نے غربا کو دینا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے برکت کی فکر فرمائے۔